Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to all of you APS online sport program Damyar OSP round 2 week 11. I'm your Pakistan study teacher Ms. Sobi Iftikhar. Today we start the topic economic developments. Economic developments mean maashi tarakki, and today we start the new chapter 7. माशी तरक्की की सबसे पहले हम तारीफ़ क्या होगी वो देखते हैं। प्रोफेसर ऑथर ल्यूस के मुताबिक एशियाई खदमात की पैदावार में इजाफे का नाम माशी तरक्की है। माशी तरक्की की नीचे चीज़ों में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए माशियत में बुनियादी तब्दीली लाई जाती है। मुख्तसर किसी पसमानदा माशियत का तरक्की याफ्ता माशी की तरफ गामज़न होना माशी तरक्की कहलाता है। पाकिस्तान में माशी तरक्की का जो भी हम जायज़ा लेने लगे हैं उसके कुछ मरहले हैं। माशी तरक्की का पहला मरहला 1947 से 1950 तक, जब कौमी पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में हिस्से में आने वाली यूनिटें मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के काबिल ना हुई तो लोगों का बड़ा ज़रिए आमदन ज़राअत था। क़याम पाकिस्तान से कबल तजारत और सनत ज़्यादातर गैर मुस्लिमों के हाथ में थे। तकसीम हिंद की वजह से लोग भारत चले गए, जिससे मुल्क की तजारत और सनत के मैदान में खला पैदा हो गया। इस खला को पूरा करने के लिए भारत से हिजरत करके मुसलमान ताजरों की अक्सरियत ने कराची में रहाइश पजीर इख्तियार की, जिससे कराची हमारी तजारत और सनत का मरकज़ बना। हुकूमत ने 1947 में एक सनती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें मुअस्सर खाम माल, पटसन, कपास, जिप्सम से मुतल्लिक़ सनती इदारों के क़याम की सिफारिश की गई। मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए इंडस्ट्रियल बोर्ड और सनती मालियाती कॉरपोरेशंस कायम किए गए, जिससे माशी तरक्की का आगाज़ हुआ। माशी तरक्की का दूसरा दौर 1950 से 60 तक। 1950 से लेकर 52 तक कोरिया की जंग में पाकिस्तान ने एक आज़ाद और नरम तजारती पॉलिसी पर अमल करते हुए खूब ज़र मुबादला कमाया। जंग ख़त्म होने के बाद खाम माल की कीमतों में कमी हुई तो हुकूमत ने शायद खुद की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे पाकिस्तान की सनती शोबे ने काफ़ी तरक्की की। हुकूमत पाकिस्तान ने 52 में एक मालियाती इदारा पाकिस्तानी तरक्याती कॉरपोरेशन कायम किया। इस कॉरपोरेशन ने ज़्यादातर सरमायाकारी सीमेंट, कागज़, सुई गैस, पाइपलाइन के शोबों में की। 1959 से लेकर 16 में पाकिस्तान की खाम पैदावार में सनती शोबे का 11.9% हिस्सा रहा। इस दरमियान बड़े पैमाने पर सनतों ने खूब तरक्की की। पाकिस्तान का पहला 5 साला तरक्याती मनसूबा 1 अप्रैल 1955 से 31 जुलाई 1960 तक रहा। इसका हुजम 1080 करोड़ रुपये था। मकासद के अतबार से मनसूबा नाहित अच्छा था, लेकिन ये पूरे हदफ ना हासिल कर सकता। शहरी तरक्की के लिहाज से कौमी आमदन में 11% इजाफा हुआ। फ़ीकस आमदनी 2% बढ़ सकी। मुल्की बचतों की शरह कम हुई। सनती मैदान में कई सनतें कायम हुई, मसलन कागज़, गत्ता, खाद वगैरह। आबादी में इजाफे की शरह 1.6% सालाना रही। तवाज़ुन अदायगी ख़राब हो गया, यहाँ तक कि 4 सालों के दरमियान तवाज़ुन अदायगी में 24 करोड़ रुपये का खसारा। एक अंदाज़े के मुताबिक पहला 5 साला मनसूबा पेशतर शोबों में नाकाम रहा। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं कि इसके तजर्बात की बदौलत नई सोच और अंदाज़ फ़िक्र ने जन्म लिया। माशी तरक्की का तीसरा मरहला 1960 से 70। 1958 में अयूब खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, चोर बाज़ार को सख्त सज़ाएँ दी और इसी दरमियान भारी मशीनरी, स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह की सनतों की तरफ तवज्जो दी। 65 के बाद सनती शोबों की तरक्की की रफ्तार से सराहत में तेज़ी आई। पाकिस्तान की शोबे तरक्की के लिहाज से दूसरा 5 साला मनसूबा को खासी अहमियत है। दूसरे 5 साला तरक्याती मनसूबे का हदफ 1900 करोड़ रुपये मुकर्रर किया। इस मनसूबे के तहत मुल्क में माशी तरक्की में बेहतरी आई। कौमी आमदनी में 30% इजाफा हुआ और 40% सालाना से ज़्यादा तरक्की हुई। बरामद में 7% सालाना के हिसाब से इजाफा हुआ। रोज़गार के मौके हद से ज़्यादा ना बढ़ पाए। इसके अलावा 1965 से लेकर 70 के दरमियान तीसरा 5 साला मनसूबा तरक्याती मनसूबा बनाया गया। इस मनसूबे का हजम 5200 करोड़ रुपये था।
30 سے 5 سالہ منصوبے کے درمیان صنعتی میدان میں ترقی صرف 9% ہوئی، سرمایہ کاری کی شرح میں صرف 4% کمی ہوئی، زرعی ترقی صرف 4.5% سالانہ ترقی ہو سکی، برآمد میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ 30 سے 5 سالہ منصوبے کو حقیقی وسائل اور سازگار ماحول میسر نہ ہوا۔ چوتھا، معاشی ترقی کا مرحلہ 1970 سے 80۔ سابقہ مشرقی پاکستان بورڈ بدار ثانیہ تھا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو ملک بے شمار مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ ابتدائی سالوں میں معاشی ترقی مایوس کن، کرنسی کی قیمت میں امریکی ڈالر 4.67 روپے سے 11 روپے کا ہو گیا۔ گھی کے کارخانوں، تجارتی بینکوں، جہاز، کپاس، چاول چڑھنے والے کارخانوں کو قومی مالیت میں لینے کے عمل نے معاشی ترقی کا برے اثر ڈالا۔ جنرل محمد ضیاء اللہ کے دور حکومت میں معاشی ترقی کی طرف گامزن ہوا۔ معاشی اصلاح کا آرڈیننس 1978 جاری کیا گیا، جس کے نتیجے میں ملک کی خام مال پیداوار میں اضافہ، برآمد میں بھی بہتری آئی۔ ملک میں فصلوں نے خوب ترقی ہوئی۔ چوتھے 5 سالہ منصوبہ 1970 سے 75 کے لیے 75 ارب روپے متعین کیے گئے۔ قومی آمدنی میں اضافہ ہوا، فصلوں کی پیداوار فی کس آمدنی میں اضافہ ہدف سے کم رہا۔ معاشی ترقی کا 5واں مرحلہ 1960 سے لے کے 1980 سے لے کے 1960 کے دور میں کپاس، چاول، گنا، کپاس کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ زرعی پیداوار کی رفتار میں 6.2% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ اس کو صنعتی ترقی کا بہترین دور کہا جائے۔ اس دور کے درمیان نجی شعبے کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ 1982-84 کی صنعتی پالیسیوں کے درمیان توازن ترقی منصوبے کو بہتری بنایا گیا۔ 1978-83 کے درمیان 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کا حجم 21 ارب 2 کروڑ روپے تھا۔ اس درمیان ناسازگار حالات کے باوجود شرعی ترقی 6% رہی۔ صنعتی پیداوار میں 9% سالانہ ترقی۔ ملکی صنعت میں اضافے کی غرض سے چھوٹی چھوٹ بھی دی گئی۔ افراد زر صرف 5% رہا۔ کم از کم 20% نادار لوگوں کو زراعت کی زکوٰۃ کی بطور معاشی مدد ملی۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ 1983-88 یکم جولائی 1983 کو شروع کیا گیا۔ 85 سے 88 کے درمیان وزیر اعلیٰ محمد جنیجو کے 5 نکاتی پروگرام پر تیزی سے کام ہوا۔ صنعتوں اور توانائی پیداوار کرنے کے شعبے نے نجی سرمایہ کاری زیادہ ہوئی۔ دیہاتوں میں سڑکیں بنائی گئیں، شہری منڈیوں کے لیے احساس منسوخ کیا گیا، زکوٰۃ نظام اشراف مستحکم لوگوں کے لیے مالی امداد کی گئی، روزگار کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ خام پال پیداوار GDP میں 6.6% اضافہ ہوا اور زرعی پیداوار میں 2.3% اضافہ ہوا۔ افراد زر کی شرح 6% رہی۔ بجلی کی پیداوار میں 13.6% اضافہ رہا۔ دسمبر 1988 میں ہونے والے الیکشن کے درمیان بے نظیر بھٹو کی حکومت بنی جو 1990 تک رہی۔ محترمہ نے اس دور میں ملک کی معاشی حالت بہتر کی۔ 89 سے 90 کے درمیان خام پیداوار میں اضافہ 5.1% رہا۔ زراعت میں ترقی کا اندازہ 5.2% رہا، صرف 4% سالانہ اضافہ ہوا۔ 89-90 کے درمیان توازن میں بہتری آئی، بیرونی تجارت کا خسارہ کم اور ملک میں سرمایہ کاری کی فضا کچھ بہتر ہوئی۔ اپریل 1989 میں نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس میں ایک دفعہ پھر نجی شعبے کے لیے نئی ترغیبات کا اعلان کیا گیا۔ معاشی ترقی کا چھٹا مرحلہ 1996 سے لے کے 90 تک بے نظیر کی حکومت برطرف ہوئی۔ 1993 اور 1999 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی۔ 1999 میں پرویز مشرف نے اقتدار کو سنبھالا۔ 7واں 5 سالہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس درمیان خام پیداوار GDP میں اضافہ 5%، زرعی شعبے میں پیداوار 4.7%، صنعتی شعبوں میں 5.9% رہا۔ قومی بچتوں کی شرح 12.7% سالانہ رہی۔ شہری علاقوں میں 50 طبی مراکز اور شہری خواندگی کا تناسب 36% رہا۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے 1998-93 میں شروع ہوا۔ اس منصوبے کے تحت بہت سارے قومی ادارے نجی شعبوں کے حوالے چلے گئے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
1998 میں مردم شمالی کے اس درمیان خام پیداوار GPT اور زرعی شعبے کی پیداوار میں 6% کے حساب سے اضافہ ہوا۔ خواندگی کی شرح 37.9% رہی، قومی بچتوں میں 12.7% اضافہ رہا۔ ملک میں اب 5واں 8 سالہ منصوبے کے بعد 5 سالہ منصوبوں کا دور ختم ہو گیا، اب سالانہ ترقیاتی منصوبے تیار کیے گئے۔ 7واں معاشی ترقی کا مرحلہ 2010-2014۔ جنرل پرویز مشرف کے 9 سالہ دور حکومت میں معاشی ترقی کی رفتار 7% رہی۔ وزیر اعظم شوکت نے معاشی ترقی کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے۔ عام آدمی کی زندگی کے مسائل، مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی بڑی جماعت بن کر آئی۔ اس حکومت نے عوام کے معاشی مسائل کم کرنے کے لیے معاشی ترقی کے لحاظ سے مشکلات کا سامنا کیا۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بھاری اکثریت سے قائم ہوئی۔ 2013-14 کے مالی سال میں GPT کی شرح 4.1% رہی۔ اگلا آپ کا ٹاپک ہے امپورٹ سیکٹرز آف اکنامک، معاشیت کے اہم شعبے۔ معدنیات۔ پاکستان میں مادی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں معدنیاتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا۔ معدنیات کو دھاتی اور غیر دھاتی 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ پاکستان میں دھاتی معدنیات لوہا، تانبا، کرومائٹ وغیرہ، جبکہ غیر دھاتی مواد میں معدنی تیل، قدرتی تیل، چونے کا نمک، سیمنٹ، سنگ مرمر شامل ہے۔ معدنی تیل انسان کے لیے معدنی تیلوں سے تیار کردہ مصنوعات معاشی اہمیت صنعتوں میں استعمال ہونے والی معدنیات سے بڑھ چکا ہے۔ معدنی تیل کی بہت اہمیت ہے۔ مٹی کا تیل، ڈیزل، موبائل وغیرہ۔ پاکستان میں تیل صاف کرنے کے لیے کارخانے قائم ہیں۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس کارپوریشن کے قیام سے تیل کی تلاش کام موجود ہے۔ پاکستان میں سطح پٹوار کے علاقہ معدنی تیل کی پٹوار کا قدیم خطہ ہے۔ اس علاقے کے بعد معدنی تیل کے کنویں، کیوڑا، ڈوڈلیاں اور کئی علاقوں میں واقع ہیں۔ زیر سندھ کے معدنی تیل کی اہم پیداوار کے علاقے مختلف ہیں۔ نمبر 2، قدرتی گیس۔ پاکستان میں قدرتی گیس 1952 میں صوبہ بلوچستان میں سوئی کے مقام سے دریافت ہوئی۔ اس ذرے کا شمار دنیا کے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ قدرتی گیس توانائی کا ایک سستا ذریعہ ہے۔ یہ گیس نہ صرف گھریلو بلکہ صنعتی ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں گیس پائپ لائن کے ذریعے ملک کے قریباً تمام شہروں تک پہنچائی گئی ہے۔ تانبا۔ معدنی تیل میں تانبے سے صرف سکے اور برتن بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بجلی کی اشیاء خصوصاً تاریں وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ضلع چاگی، کلات، بعض دیگر مقامات دریافت ہونے والے تانبے کے ذخائر بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تانبے کے ذخائر چترال، ہزارہ میں پائے جاتے ہیں۔ خام لوہا۔ پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار 1957 میں شروع ہوئی۔ پاکستان میں کئی مقام سے خام لوہے کی دریافت ہوئی ہے، جس میں کالا باغ، ضلع چترال، ضلع چاگی کے علاقے شامل ہیں۔ اہم زرعی آمد و رفت میں مشکلات کے باعث کم منافع ہو رہا ہے۔ کوئلہ۔ کوئلے کا شمار توانائی کے اہم قدرتی ذرائع میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں کوئلہ تھرمل بجلی پیدا کرنے، اینٹیں پکانے، گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں کوہستان نمک کے علاقے میں زیادہ تر کوئلہ مکروان کے مقام سے نکلتا ہے۔ صوبہ سندھ میں کوئلے کی کانیں تھر، سار، رنگ وغیرہ کے علاقے میں موجود ہیں۔ نیکسٹ، نمک۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چٹانی نمک کے بہت بڑے ذخائر سے نوازا ہے، جو کھانے کے علاوہ کیمیکل صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں چٹنی نمک کے وسیع ذخائر کوہستان نمک، کوہستان کیوڑا، ضلع جہلم کے مقام پر ہے۔ اس کے علاوہ کالا بیگ، ضلع میاں والی، ضلع کوشاب، ضلع کاکڑ میں بھی اس کے ذخائر موجود ہیں۔ کرومائٹ ایک اہم معدنیات دھات ہے جسے زیادہ تر فواد سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کرومائٹ کے 25 سے زائد بڑے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ کرومائٹ مختلف ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اسٹیل مل میں بھی کرومائٹ استعمال ہوتی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں کرومائٹ کے ذخائر مسلم باغ، چاگی کے علاقوں میں موجود ہیں۔ جپسم کھاد کی تیاری میں اہم خام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیمنٹ کی صنعت، کاغذ سازی اور ربڑ کی صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں کیوڑا، ڈنڈوٹ، کوہاٹ، ڈیرہ غازی خان، لورا لائی، سیبی وغیرہ میں جپسم پایا جاتا ہے۔ چونے کا پتھر۔ چونے کا پتھر نہایت اہم کارآمد معدنیات ہے۔ یہ شیشہ سازی، ثابت بنانے، کاغذ سازی، سیمنٹ فواد سازی،
इमारतों का सफाया करने की सनत में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में चूने का इस्तेमाल पत्थर ज़्यादा शुमाल मगरबी इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा हैदराबाद डेरा गाजी खान कोहाट वगैरह संग मरमर इमारतों के फर्शों दीवारों पर होता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इकसाम और रंगों में पाया जाता है। संग मरमर के खाम मरदान स्वाद चागी गलगित वगैरह में मौजूद है। नेक्स्ट सल्फर असा साजी की सनत का तेज़ाब तैयार करने के लिए सनते अदवार साजी माचिस की सनत वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सूबे बलूचिस्तान में कोई सुलेमान से भी कलात के इलाकों से हासिल किया जाता है। इसके अलावा सूबे सिंध में कराची हैदराबाद खैबर पख्तूनख्वा पेशावर चतराल में ये ज़राए इसके पाए जाते हैं। बेटा ये आज का आपका टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, पेज नंबर मैंने मेंशन कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया हुआ वो अपनी नीट कॉपीज़ पे इस काम को करेंगे, और जो प्री 8 वाले बच्चे हैं उन्होंने ज़ाहिर काम किया होगा तो वो अपने काम को दोबारा टैली कर लें। आई होप आप सबको ये अंडरस्टैंड हो गया। आपने इसको घर में याद करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।